نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رب کی رحمت سے آج ہم سب یہاں ایک خاص مقصد لے کر اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے 6 کا عدد یا 6 کا ہندسہ، عروج بھی زوال بھی۔ اس 6 کے ہندسے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے، اور ہم سب اس پر بہت تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس 6 کے ہندسے کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں، یہ عروج اور زوال کیسے ہے۔ 6 کے عدد کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی نے اپنی سوچ اور نظریے کو بیان کیا ہے، اگر ہم غور کریں تو اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ امید ہے آپ کو بھی لطف آئے گا اور اس سے ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا مقصد خود رب سے جڑنا ہے۔ ہمارا پہلا مقصد کیا ہے؟ ہم نے خود پہلے رب سے جڑنا ہے۔ دوسرا مقصد رب کے بندوں کو رب سے جوڑنا ہے۔ تیسرا مقصد اپنے رشتوں کو بچانا ہے۔ کس طرح؟ کیوں؟ کیسے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک ایک قدم چلتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہلکی پھلکی باتوں سے سیکھ کر خود بھی بچنا ہے اور بچانا ہے۔ خوبصورت رشتوں میں رب نے ہمیں کیوں جوڑا؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے، پھر کیسے ہماری زندگیوں میں یہ اہمیت رکھتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ مختلف پہلوؤں سے اس کو ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عام سا 6 کا ہندسہ ہماری زندگی میں کیسے اہمیت رکھتا ہے؟ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، عام اور معمولی جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں وہ زندگی کا بہت بڑا فلسفہ ہمیں سمجھا جاتے ہیں۔ ویسے تو کاؤنٹنگ ساری کی ساری اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہر انسان اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق اس کو دیکھتا اور پرکھتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کی زندگی کا محور گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس بات پر کسی کو بھی شک نہیں کہ وقت ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ویسے تو ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے آج کے بعد ہم تھوڑا اس پر غور کریں۔ آج جس طرح معاشرے کا رنگ ڈھنگ ہے، یوتھ جس طرح چل رہی ہے، ہماری یوتھ جس طرح چل رہی ہے، چند سالوں میں اور بھی تباہی کے دہانے پر ہوگی اگر ہم نے ابھی سے نہیں سوچا۔ ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حل دیا ہے، اس حل کو انشاءاللہ مل کر ڈھونڈنا ہے۔ ہلکی سی ایک جھلک میں دیکھ لیتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں کئی گھنٹے گیم میں مصروف ایکٹیویٹی کے نام پر گزار رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا سینما ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو کل کے سینما گھروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ سینما میں تو ٹکٹ لے کر چند گھنٹے ملتے تھے دیکھنے کے، آج موبائل پر پیکج کے نام پر فحش قسم کی فلمیں، ڈرامے، میوزک اور کئی قسم کے خرافات ہیں۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ٹک ٹاک، اس نے تو اور بھی ہماری نسلوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں، ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کے لیے انسانیت سے گزر گئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک خبر نظروں کے سامنے سے گزری، کتنی دیر عجیب حالت رہی۔ ایک سگی بہن نے دوسری سگی بہن کو ٹک ٹاک کے مقابلے میں گولی مار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک لمحے کو سوچے ہم کھڑے کہاں ہیں؟ گیم کھیلنے سے منع کرنے پر لڑکے نے اپنے پورے خاندان کو موت کی وادی میں بھیج دیا۔ آج ہمارے چاروں طرف غصہ، نفرت، خود غرضی، بے حیائی، بے غیرتی، عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں،
آج شیطان نے ہماری نسلوں کو کس روش پر ڈال دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ ان سب میں ہم والدین کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا، کیونکہ ہمارا تعلق رب سے کمزور ہوا تو بچے اس میں پس گئے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، الا ماشاء اللہ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان علیل ہو گیا ہے، ہمارا ایمان بیمار ہو گیا ہے۔ ایمان کمزور ہوا تو دنیا نے گود میں بٹھا لیا، دنیا نے کہا دیکھ میں تیرے ساتھ کتنی مخلص ہوں۔ شیطان نے دنیا کو ہمارے سامنے نچا کر، اس کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا اور ہم اس کی طرف راغب ہو گئے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ اور اس دنیا میں ہم اتنے کھو گئے ہیں کہ محبت کرنے والا رب، ہمیں بنانے والا، کھلانے والا، صحت زندگی دینے والا، ہمارا مخلص، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، ہمارا رب، ہم اس کو بھول گئے، ہمارا سب کچھ، ہمیں اس کی صدا سنائی ہی نہیں دیتی۔ آج ہم خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ذلیل کر بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا نا، اصل رب کو چھوڑ کر دنیا کا گند اٹھا لیا ہے۔ آج علامہ اقبال کے اس شعر کا اصل مفہوم مجھے سمجھ آیا ہے۔ وہ درد آج میں محسوس کر سکتی ہوں، کچھ عرصہ پہلے میں اس کو فیل نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج اس شعر میں وہ درد میں نے محسوس کیا ہے کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں عجیب سی میری کیفیت تھی کہ یا رب ہمارے اسلاف کتنے اچھے تھے، کتنے دور رس تھے کہ دور تک دیکھتے تھے۔ خیر شعر علامہ اقبال کا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ خیر اس موضوع کو انشاءاللہ بہت ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے، بہت سارے ایسے موضوع ہیں، سب چیز کا حل ہے اور ملے گا انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے وقت کی۔ دن میں کئی بار ہم گھڑی دیکھتے ہیں، گھڑی ہم سے بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، سوال بھی کر رہی ہوتی ہے، پوچھ بھی رہی ہوتی ہے، مگر جیسے بہت ساری باتیں ہمیں سننا پسند نہیں ہے، سننا نہیں چاہتے، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم نے گھڑی کی بات کو نہ کبھی سنا، نہ کبھی دیکھا، نہ سمجھا، بس ایک وقت کے طور پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مگر آج کے بعد اللہ سے امید ہے آپ سب کو غور کرنے کا موقع ضرور ملے گا، اور ہم اس پر غور انشاءاللہ ضرور کریں گے، محسوس کریں گے، سنیں گے۔ سوچ کسی ایک کی بھی آج بدل گئی تو اس سے زیادہ نفع مند سودا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ آج ہم کچھ لے کر اٹھے، کچھ سیکھ کر اٹھے، خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہوں، آمین رب العالمین۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم گھڑی کے ان ہندسوں کو غور سے دیکھیں گے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ روز اپنی ہی ایک رفتار سے چل رہی ہے اور پیغام دے رہی ہے۔ آج اس کے پیغام کو سمجھنا ہے، یہ گھڑی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہمیں بدلنا چاہتی ہے، ہمیں ہماری اصلیت، ہماری اوقات دکھانا چاہتی ہے۔ بے جان سی، ننھی سی ہے، مگر اس کا پیغام بہت واضح ہے اور حیرت ادا کر دینے والا ہے، اور ہم حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے اس نظر سے کیوں نہیں دیکھا۔ خیر یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت ہم کس عدد پر، کس ہندسے پر کھڑے ہیں، یعنی کہ گھڑی میں ہم اس وقت کس عدد پر، کس ہندسے پر کھڑے ہیں، اور اس میں خطرہ کتنا ہے۔ اس وقت ہم محفوظ ہیں یا خطرے میں ہیں؟ اگر محفوظ ہیں تو آگے کیا کرنا ہے؟ اگر خطرناک ہندسے پر کھڑے ہیں تو بچنا کیسے ہے؟
सबसे पहले हमने अपनी नीयतों को खालिस करना है, क्योंकि हर चीज़ का दारोमदार नीयत पर है। जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, अ, दरअसल हम अंदर से नियत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। सारे अहकामात, एहसासात, अच्छे, बुरे, सब हमारी नीयतों पर मुनहसर है। इस महवर के गिर्द हम घूम रहे होते हैं। सबसे पहले अपनी नीयतों को चेक करना है, मैं किस मकसद के तहत यहाँ हूँ, मेरा मकसद क्या है। क्योंकि कुछ लोग इस मकसद के लिए आते हैं कि चलो इनका नॉलेज चेक कर लेते हैं, अपनी मालूमात के जरिए ऐसे ऐसे सवालात करें कि सुनने वाले लाजवाब हो जाए और जवाब देने वाले भी लाजवाब हो जाएं। हमारा मकसद यहाँ इकट्ठे होने का क्या है? रोजमर्रा के बाज ऐसे मसाइल हैं कि बच्चे किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। मामूली सी घरेलू जिंदगी के मसाइल बहुत बड़े बड़े समझकर इसमें परेशान हो जाते हैं। आज एक मकसद है जिसके तहत हम सब मिलकर चलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने लिए दुआ करूंगी रब से, या मुसर्रिफ क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक। उसके बाद आप सबके लिए दुआ करूंगी, या मुसर्रिफ क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। इस वक्त चंद लम्हे में मैं खामोश हो जाती और हम सब मिलकर इस वक्त रब से दुआ मांगेंगे कि हमारे दिलों को खालिस कर दे, क्योंकि खलूस के बगैर हम कुछ ना ले सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सीख सकते हैं। चले जी, पहले हमने मजबूती से खुद खड़े होना है, रब रब ताला से मदद मांगकर, क्योंकि रब की मदद के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि इंसान बेबसी से अपनों को मरता देख रहा होता है, कुछ कर नहीं सकता। जब वक्त होता है कुछ करने का, सीखने का, इस वक्त हम तवज्जो नहीं देते। जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो हाथ मसलते रह जाते हैं। एक मिसाल से यहाँ समझ लेते हैं कि हमारा कोई भी अजीज है, अल्लाह ना करे दरिया या समंदर में डूब रहा है या डूब रहा है और हमें तैरना नहीं आता, तो उसको बचाने के लिए उसकी मोहब्बत में अंधाधुंध हम भी छलांग लगा देते हैं, क्योंकि उसको बचाना है ना। खुद को तैरना नहीं आता, और जब वो खुद को तैरना नहीं आता तो उसको क्या बचाएंगे? मोहब्बत में तो हमने छलांग लगा दी, अब तैरना नहीं आता तो डबल मुसीबत। पहले तो वो एक अजीज डूब रहा था, उसका दुख था, अब इसके साथ खुद भी डूब रहे हैं, ना बच सकते हैं ना बचा सकते हैं। तो दुख, दुख डबल हो जाता है कि खुद भी मर रहा है और अपने अजीज को भी मरता देख रहा है। जो पहले खुद डूब रहा था उसका दुख भी, उसका गम भी बढ़ जाएगा कि अल्लाह के बंदे खुद छलांग ना लगाते, मदद लाते, रस्सी डालते, खींच लेते, किसी को आवाज देते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन खुद तो छलांग ना लगाते। इस पर क्या सबक हमें मिल रहा है कि पहले खुद को महफूज करना है, पहले खुद सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना और बचाना है, इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम बात कर रहे थे 6 की अदद की। इसमें बड़े बड़े राज छुपे हैं। इस वक्त अगर आपके सामने घड़ी है तो ठीक, अगर नहीं है तो इसका तसव्वुर कर लें कि हर इंसान के सीखने समझने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। घड़ी में 6 का हिस्सा बहुत मुख्तलिफ किस्म का है। वैसे तो हर अदद की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कीमत और अहमियत है, एक ताकत है। और तो हम बात कर रहे थे कि इस 6 के हिस्से में बड़े बड़े राज पोशीदा हैं। आज इन राजों को जानना है, इसकी अहमियत ताकत को देखना है। ये मामूली सा अदद हमको क्या देकर जाता है? घड़ी में और भी अदद हैं, मगर इस अदद की ताकत को ज्यादा महसूस किया है, क्योंकि जिन्होंने अपने ख्यालात नजरियात को डिस्कस किया है और खोल के बयान किया है, तो हमने भी सोचा कि भी आपके साथ इसको शेयर किया जाए। जैसे आपको बताया, हर अदद की अपनी एक ताकत है, मगर 6 का अदद सबके गिर्द घूमता है। पहले हमें भी हैरत हुई कि ये 6 का अदद सबके गिर्द कैसे घूमता है। फिर हर इंसान की अपनी सोच है, हमारे भी दिल कुछ इस पे माना और कुछ इंशाल्लाह आप लोगों के जब सवालात आएंगे, आपके नजरियात, आपकी सोच डिस्कस करेंगे तो फिर मालूम हो जाएगा कि आपके जहन में ऐसा क्या है। ये अदद हमें अरूज की इन बुलंदियों तक ले जाता है जहाँ दुनिया रश्क करती है और दीवाल की वो तारीख लिखती है कि नस्लें याद रखें। इबरत लेने वाले कामयाब हो जाते हैं और खुद तजर्बा करने वाले जलील होकर रह जाते हैं। ओह,
آج کا وقت یہاں پر مکمل ہوا، کیونکہ ہم سب کا ایک وقت مقرر ہے کہ اس وقت میں ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو پورا کھولیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ آگے کیا ہے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.